السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانی کتابیں 4 بڑی کتابیں ہیں، اور چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ بڑی کتاب کو کتاب اور چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ صحیفہ 100 نازل ہوئے یا کچھ زائد، الگ الگ روایتوں میں آیا ہے، لیکن 4 بڑی مشہور کتابیں ہیں، ان کے بارے میں دیکھیے اور ان کے نام بھی یاد کیجیے اور کون سے نبی پر کون سی کتاب نازل ہوئی۔ ان چیزوں کو اچھی طرح سے سنیں اور یاد بھی کریں، یہ یاد کرنے کی باتیں ہیں، مسلمانوں کی یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ آسمانی کتابیں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ قرآن شریف اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے۔ ان 4 کتابوں کے علاوہ اور بھی کتابیں دوسرے پیغمبروں پر اتری ہیں، لیکن ہمیں ان کا نام معلوم نہیں۔ قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ ہمارے آقا و مولا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ چونکہ یہ سب کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں، اس لیے ان کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے کلام تھے۔ لیکن قرآن مجید کے علاوہ دوسری جو کتابیں نازل ہوئیں تینوں وہ، اور دوسری چھوٹی چھوٹی کتابیں صحیفے، ان میں سب میں لوگوں نے تبدیلی کر دی، رد و بدل کر دیا، گھٹا بڑھا دیا۔ جو کٹھن احکامات تھے وہ آسان کر لیے، اس لیے وہ کتابیں اصل نہیں رہیں، لیکن پوری کی پوری نہیں بدلی گئی ہیں۔ ان میں کچھ آیتیں، بہت ساری اللہ کا کلام ویسا ہی ہے، وہ احکام جو انہیں کٹھن لگے، جو اپنی مرضی کے مطابق جو انہوں نے چاہا کہ اس کو ایسا کیا جائے ویسا بدل دیا، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان امتوں کو دی تھی، لیکن قرآن مجید کی اور شریعت اسلام کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، لہٰذا قرآن مجید میں ذرہ برابر بھی کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا کوشش کرے، تمام کائنات مل کر بدلنے کی کوشش کرے، پھر بھی وہ قرآن مجید کا ایک حرف بھی بدل نہیں سکتے، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو، ایسے مجاہدین کو، ایسے مرد قلندر کو پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، اور کیا ہے۔ قرآن شریف کی، یہاں سے پڑھنا ہے اب، قرآن شریف کی تلاوت کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ صرف ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بسم اللہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، قرآن مجید کی آیت بھی ہے یہ، 19 حروف ہیں۔ اب ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی نے پڑھا تو اسے 190 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب پورا قرآن مجید اگر کوئی اچھی طرح سے پڑھے، پڑھنا سیکھے اور پڑھے، تلاوت کرے، تو کتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، اور پھر کتنی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا، اور قرآن مجید کی تلاوت کے برکت سے، ذریعہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی تمام پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنا سیکھیں، اردو پڑھیں، اور قرآن کے احکامات کو بھی سمجھیں۔ اردو پڑھیں، اردو پڑھ کر اچھائی برائی کو سمجھیں، اچھی کتابیں پڑھیں اور ان پر عمل کریں، اور قرآن مجید عربی پڑھنا سیکھیں۔ قرآن مجید کی ہر روز تلاوت کریں، صبح کے وقت تلاوت کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، اور بہت رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید پڑھنا سیکھیں جو لوگ سیکھے ہوئے نہیں ہیں، اور جو 10 حرف پڑھ دے
وہ 100 نیکی کا ثواب پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جب اتنا ثواب خالی پڑھنے پر ہے تو جو شخص ان باتوں پر عمل کرے گا اس کے ثواب کا کیا پوچھنا۔ بے شک یہ اتنا رہ گیا اس کا۔ پیارے بچوں، قرآن پڑھنا سیکھو، روزانہ اس کی تلاوت کیا کرو۔ جس طرح بدن کا میل پانی سے چھوٹتا ہے، یوں ہی دل کا میل قرآن کی تلاوت سے دھلتا ہے۔ خبردار قرآن مجید کی عزت میں کبھی فرق نہ آنے پائے، ہمیشہ اس کا ادب کرنا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید پڑھنا سیکھیں، تلاوت کریں اور اللہ کی رحمتیں برکتیں حاصل کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔